اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کا باب نمبر 13 محرم مرد یا عورت کے لیے خوشبو لگانے کی ممانعت۔ محرم یعنی کہ حج کرنے والے مرد یا عورت کے لیے خوشبو لگانے کی ممانعت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ محرم عورت ورس اور زعفران سے رنگا ہوا لباس زیب تن نہ کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ محرم عورت ورس اور زعفران سے رنگا ہوا لباس زیب تن نہ کرے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1838 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرد نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول، حالت احرام میں آپ کون سا کپڑا پہننے کا حکم دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قمیض، شلوار، پگڑی اور ٹوپی والا لمبا کوٹ نہیں پہن سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قمیض، شلوار، پگڑی اور ٹوپی والا لمبا کوٹ نہیں پہن سکتے، اور نہ پاؤں میں موزے پہنو۔ ہاں، اگر کسی کے پاس پہننے کے لیے چپل، جوتا نہ ہو تو وہ مجبوراً پاؤں کی حفاظت کے لیے موزے پہن لے، لیکن انہیں ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ کر، جو ٹخنے ہیں ان کے نیچے سے کاٹ کر جوتے سا بنا لے، یعنی کہ جو موزے پہنے گا وہ جوتوں کی ٹائپ کے موزے کاٹ کر بنا لے۔ نیز حالت حرام میں ایسا کوئی کپڑا نہ پہنو۔ نیز حالت حرام میں ایسا کوئی کپڑا نہ پہنو جسے زعفران یا ورس لگی ہو۔ اور محرم عورت نقاب اور دستانے بھی نہ پہنے۔ اور محرم عورت نقاب اور دستانے بھی نہ پہنے۔ نقاب اور دستانوں کے متعلق نفع سے روایت کرنے میں لیث کی موسیٰ بن عقبہ، اسماعیل بن ابراہیم جویریہ اور ابن اسحاق نے مطابقت کی ہے، اور عبید اللہ نے لا وارث سا کے الفاظ بیان کیے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ عورت بحالت حرم نقاب اور دستانے نہ پہنے۔ امام مالک نے اب واسطے نفع حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ محرم عورت نقاب نہ پہنے۔ امام مالک کی لیث بن ابو سلیم نے مطابقت کی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1839 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک محرم شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا جس کی گردن اس کی اونٹنی نے توڑ دی تھی اور اسے مار ڈالا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے غسل دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے غسل دو، کفن پہناؤ، لیکن اس کا سر نہ ڈانپو اور نہ خوشبو اس کے قریب لے جاؤ، کیونکہ وہ قیامت کے دن تلبیہ کہتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1839 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک محرم شخص کو، یعنی کہ ایک حاجی کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا جس کی گردن اس کی اونٹنی نے توڑ دی تھی اور اسے مار ڈالا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے غسل دو، کفن پہناؤ، لیکن اس کا سر نہ ڈانپو اور نہ خوشبو اس کے قریب لے جاؤ، یعنی کہ اس کو خوشبو بھی نہ لگاؤ، کیونکہ وہ قیامت کے دن تلبیہ کہتا ہوا اٹھایا جائے گا، یعنی کہ قیامت کے دن وہ اسی حالت میں، جس حالت میں اس کو موت آئی ہے، اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ صحیح بخاری کا باب نمبر 20
اگر محرم میدان عرفات میں مر جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف سے باقی مناسک کے حج ادا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1849، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ میدان عرفات میں ٹھہرا ہوا تھا کہ اچانک وہ اپنی اونٹنی سے گر گیا تو اس نے اس کی گردن توڑ دی۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو، اس کے 2 کپڑوں میں اسے کفناؤ، یعنی کہ اس کو 2 کپڑوں کا کفن دو، اس کے سر کو مت ڈانپو اور نہ اسے خوشبو لگاؤ، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اٹھائے گا تو وہ تلبیہ کہہ رہا ہوگا۔ صحیح بخاری کا باب نمبر 22، میت کی طرف سے حج کرنا اور اس کی نظر کو پورا کرنا، یعنی کہ جو نیاز نظر ہوتی ہے، جو اس نے منت مانگی ہوتی ہے، اس کو پورا کرنا۔ میت کی طرف سے حج کرنا اور اس کی نظر کو پورا کرنا، نیز مرد عورت کی طرف سے حج کر سکتا ہے، نیز مرد عورت کی طرف سے حج کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1852، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، میری ماں نے حج کرنے کی نظر مانی تھی، میری ماں نے حج کرنے کی نظر مانی تھی مگر اسے حج کے بغیر موت آ گئی، آیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس کی طرف سے حج کرو۔ مجھے بتاؤ، اگر تمہاری ماں کے ذمے قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتی؟ اللہ کا حق بھی ادا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادہ لائق ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے۔ صحیح بخاری کا باب نمبر 23، اس شخص کی طرف سے حج کرنا جو سواری پر نہیں بیٹھ سکتا۔ صحیح بخاری کا باب نمبر 23، اس شخص کی طرف سے حج کرنا جو سواری پر نہیں بیٹھ سکتا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1854، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر قبیلہ خثم کے ایک عورت آئی اور عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ کی طرف سے اس کے بندوں پر عائد کردہ فریضہ حج نے میرے باپ کو اس حالت میں پایا ہے کہ وہ بہت بوڑھا ہو چکا ہے اور سواری پر ٹھہر نہیں سکتا، اگر میں اس کی طرف سے حج کروں تو ادا ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ صحیح بخاری کا باب نمبر 24، عورت کا مرد کی طرف سے حج کرنا، عورت کا مرد کی طرف سے حج کرنا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1855، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے کہ قبیلہ خثم کی ایک عورت آئی، حضرت فضل رضی اللہ عنہ اس کی طرف دیکھنے لگے اور وہ ان کی طرف دیکھنے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فضل رضی اللہ عنہ کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا۔ اس عورت نے عرض کیا کہ اللہ کی طرف سے فریضہ حج نے میرے باپ کو بائیں حالت پایا ہے، یعنی کہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، کہ وہ بہت بوڑھا ہو چکا ہے اور سواری پر نہیں ٹھہر سکتے، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اور یہ حجۃ الوداع کا واقعہ تھا۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ کوئی بھی عورت جو ہے وہ اپنے کسی بھی مرد، یعنی کہ اپنے بھائی، باپ یا اپنے شوہر کی طرف سے حج ادا کر سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں انہی حدیثوں کے ساتھ کلوز کرتا ہوں، تو نیکسٹ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب لازم کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں۔ دیجیے مجھے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔